قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آسان درس قرآن۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 سے قرآن مجید کا درس سنیں گے۔ آج کی جو آیت ہے یہ قرآن پاک کی بڑی مرکزی اور جامع ترین آیات میں سے ہے۔ بہت تفصیل سے تو ہم اس پر کلام نہیں کر سکتے، لیکن اختصار کے ساتھ کچھ عرض کروں گا۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ آیت مبارکہ حکم دے رہی ہے کہ اسلام میں جزوی طور پہ داخل نہیں ہونا، کہ دین کے کچھ حصوں کو تو مان لیا جائے یا اختیار کر لیا جائے اور بقیہ حصوں کو چھوڑ دیا جائے۔ دین اسلام ایک مکمل زندگی کے بارے میں بتاتا ہے، تو پوری زندگی ہی مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ عبادت میں تو مسلمان ہے لیکن معاملات کے اندر طریقہ کار کافروں کا ہو جائے، یا معاملات کے اندر تو مسلمانوں کا طریقہ ہو لیکن اخلاقیات کے اندر طریقہ اسلام سے ہٹ جائے۔ ایسا نہ ہو، بلکہ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، آداب زندگی، ملنا ملانا، گھر والوں سے تعلقات، معاشرت، لوگوں کے ساتھ رہنا، یہ تمام چیزیں اسلام کے مطابق ہو جائیں۔ تو آدھا دین لے لینا، آدھا چھوڑ دینا، یہ اللہ کو قبول نہیں، پسند نہیں۔ لہٰذا اپنی ذات کے اوپر پورا اسلام نافذ کریں اور پوری ذات پر اسلام نافذ کریں۔ یہ نہیں کہ صرف عبادت کو لے لیا اور بقیہ چیزوں کو چھوڑ دیا۔ لہٰذا ہر شے کے اندر دین کے احکام سیکھیں اور شریعت پہ عمل کریں۔ پھر فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو بڑا واضح طور پہ بیان فرما دیا۔ دین کے احکام یہ ہیں، عقائد یہ ہیں، عبادات کے بارے میں یہ فرمایا، حلال و حرام کے بارے میں خدا تعالیٰ کے یہ احکام ہیں، تو خدا نے روشن دلائل کے ساتھ ساری چیزیں بیان کر دی، یا وہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ ہے اور یا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کی صورت میں۔ تو فرمایا کہ اب اس کے بعد بھی اگر تم لغزش کھاؤ کہ دین کے کچھ حصے کو لو اور کچھ کو چھوڑ دو، تو پھر فرمایا کہ اللہ غالب ہے، وہ زبردست ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ اپنی حکمت اور اپنے غلبے کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ اس کے بعد لوگوں سے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ لوگ تو اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سایوں میں ان کے پاس اللہ کا عذاب اور فرشتے آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جن کے سامنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن پیش کر دیا، ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات رکھ دی، اس کے باوجود بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ پھر خدا کا عذاب ہی آ جائے، بادلوں کے سایوں میں اللہ کا عذاب آئے اور فرشتے اتر آئیں اور پھر انہیں آ کے پکڑے اور عذاب دے؟ تو کیا وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اور سارا فیصلہ کر دیا جائے اور معاملہ نمٹا دیا جائے، جیسا پچھلی امتوں کے ساتھ ہوتا تھا کہ جب ایک عرصہ گزر جاتا اور وہ نہ مانتے اور ان کی ضد اور انکار مسلم ہو جاتا اور واضح ہو جاتا تو پھر ان کے اوپر عذاب اترتا تھا
تو کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے لوگ بھی اسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ مراد یہ کہ ایسا نہ کرے بلکہ حق کی طرف آئیں۔ اس کے بعد فرمایا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یہ پوچھنے کا اصل اس کی یہاں پر مقصود یہ ہے کہ دیکھو خدا نے ان کو کتنی نشانیاں دی اور انہیں کیسے کیسے دلائل دیے، اور اس کے بعد ان کی قوم نے جو کیا اور پھر خدا نے جو ان کے ساتھ معاملہ فرمایا، تو تم بھی ذرا اپنے اعمال پہ غور کر لو اور تم بھی دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی نشانیاں دی ہیں، تمہارے سامنے قرآن اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے کیسے کیسے دلائل رکھے ہیں، تو تم بھی اس کے اوپر غور کر لو۔ فرمایا جو اللہ کی نعمت کو بدل دے، اللہ کی نعمت ہدایت، اب جو ہدایت آنے کے بعد بھی اسے گمراہی سے بدل کے رکھے تو فرمایا کہ پھر اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب۔ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ فرمایا کہ کافروں کی نظر میں دنیا کی زندگی بڑی خوشنما ہے، بڑی زبردست لگتی، بڑی خوبصورت لگتی، اور وہ اپنی اسی دنیاوی خوشحالی کی وجہ سے مسلمانوں پہ ہنستے ہیں کہ دیکھو یہ غریب غربا یہ جنت میں جائیں گے، یہ ہیں ہم سے اوپر، یہ لوگ ہیں کہ جو خدا کے پسندیدہ بندے ہیں اور خدا نے انہی کو جو ہے فقیر بنا کے رکھا ہوا ہے، ہمیں دیکھو ہم تو اتنے گھروں والے اور ہم اتنے مال و دولت والے، اتنے بڑے بڑے کاروبار والے، تو وہ یہ باتیں کر کے مسلمانوں پہ ہنستے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافروں کا یہ سارا معاملہ اس لیے کہ ان کی نگاہ میں دنیا کی زندگی ہی خوشنما ہے اور وہی فیصلہ کن ہے، اور اسی کے اوپر یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہنسی مذاق کا مدار رکھتے ہیں۔ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن یہی متقی لوگ جو غریب ہوں گے، جن کا دنیا میں ظاہری اعتبار سے کچھ آسرا نہیں تھا، یہ لوگ قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے۔ تو لہٰذا دنیا کا جو رزق ہے تو فرمایا یہ تو اللہ جسے چاہتا ہے جتنا عطا کر دیتا ہے، آخرت کا جو ہے وہ خالص ایمان والوں کو ملے گا۔ تو دنیا کی چمک دمک دیکھ کر متاثر ہو جانا اور یہ سمجھنا کہ یہی لوگ صحیح ہیں، یہ بڑا پرانا وسوسہ ہے کافروں کا بھی اور بعض کمزور ایمان والوں کا بھی، اور آج بھی یہ ہوتا ہے۔ آج بھی اخباروں میں لکھنے والے جب کسی ملک کی سیر کر کے آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد پھر وہاں کی بہاریں سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب اگر یہ کافر اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں تو وہاں پر اتنی تہذیب ہوتی، وہاں اتنی صفائی ہوتی، وہاں اتنا مال و دولت ہوتا، دیکھو کتنی ترقی کر لی، دیکھو ان کی سائنس کہاں پہنچ گئی، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں پہ تانو تشنیع، تبرہ، برا بلا کہنا، پھر وہ جو دل کا ابال ہوتا ہے اور دل کا یوں کہہ لے کہ بغض ہوتا ہے، پھر وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کی ظاہری شان و شوکت دیکھ کر یہ مرعوب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کافروں کے لیے مزین کر دی گئی دنیا کی زندگی، کہ ان کا مطمع نظر اور ان کے لیے مطلوب و مقصود یہی دنیا کی زندگی۔ تو مومن جو دیکھتا ہے وہ دنیا کی نظر سے فیصلہ نہیں کرتا، اس کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے۔ دنیا بھی وہ کمائے بنائے، اپنے اوپر خرچ کرے، دوسروں پہ خرچ کرے، لیکن دنیا کی وجہ سے یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ بھی کافروں کے ملک ترقی یافتہ ہیں تو لہٰذا وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی ہم سے اچھے ہیں، اور پھر ان کے فضائل کے قصیدے پڑھ پڑھ کے اخباروں میں لکھے اور بیان کرے۔ یہ طرز عمل غلط ہے۔ اس کے بعد فرمایا کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ
وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ فرمایا تمام لوگ ایک دین پر تھے تو اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے ہوئے، اور نبیوں کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلاف میں فیصلہ کر دے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے ہی اپنے باہمی بغض و حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف کیا۔ یہ اختلاف اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس روشن احکام آ چکے تھے، تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق بات کی ہدایت دی جس میں لوگ جھگڑ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو سارے انسان ایک ہی امت تھے۔ ایک ہی امت سے مراد کہ سارے کے سارے مسلمان تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور جو آپ کی اولاد تھی وہ ساری کی ساری ایک دین پہ تھی، پھر اس اولاد کے اندر یہ شروع ہوا کہ اس میں پہلے قابیل اور حابیل کا جب آپس میں جھگڑا ہوا تو اس میں جو قابیل تھا یہ جو ہے یہ نافرمان ہوا اور یہ فسق و فجور میں پڑا، تو یہاں سے جو ہے پھر وہ نافرمانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے جانے کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھر بت پرستی بھی شروع ہو گئی، اور پھر یہ سلسلہ بت پرستی کا چلتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شروع میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، پھر ان میں سے کچھ لوگ گمراہ ہوئے، بت پرستی میں گئے، گناہوں میں پڑے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی بھیجے جو نبی نیکیوں پہ اور ایمان پہ خوشخبریاں دیتے اور کفر پہ اور گناہوں کے اوپر جو ڈر کی وعیدیں سناتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے ساتھ کتابیں بھی نازل فرمائیں، ہر نبی کے ساتھ نہیں لیکن بہت سے نبیوں کے ساتھ کتابیں نازل فرمائیں، اور کتابیں اس لیے نازل ہوئیں تاکہ لوگ جو آپس میں اختلاف میں ہیں، یعنی کوئی شرک کو معاذ اللہ حق کہتا ہے اور کوئی توحید کو حق کہتا ہے، تو یہ نبی جو ہے ان کے درمیان فیصلہ کر دیں کہ شرک باطل ہے اور توحید حق ہے۔ اس کے علاوہ بھی جن عقیدوں میں اختلاف تھا تو یہ اللہ کے نبی اس میں فیصلہ کر دیں۔ اچھا، پھر فرمایا کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جن لوگوں کو یہ کتابیں دی گئی، جیسے بنی اسرائیل کے لوگ تھے کہ جنہیں تورات دی گئی، انجیل دی گئی، زبور دی گئی، فرمایا کہ ان کے پاس یہ اللہ کی کتابیں آ چکی تھیں، تو اللہ کی کتابیں آنے کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا کہ اب ان کے اختلاف ختم ہو جاتے، کیونکہ اللہ کی کتاب میں ساری چیزیں آ گئی۔ لیکن ہوا یہ کہ کتابیں آنے کے بعد اور خدا کے واضح احکام آ جانے کے بعد بھی آپس میں بغض و حسد کی وجہ سے انہوں نے پھر بھی اختلاف کیا، کیونکہ کچھ لوگوں نے آیات کا کچھ مطلب بنا دیا، کچھ نے اس کا کچھ مطلب بیان کر دیا، اور یوں ان کے درمیان اختلاف ہوئے اور بنی اسرائیل بہت سے گروہوں میں بٹ گئے۔ چنانچہ یہودیوں کے اپنے فرقے بنے، عیسائیوں کے اپنے فرقے بنے، اور پھر ان کا آپس میں جنگ و جدل اور آپس کے اندر لڑائیاں ہوئیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کی کتاب آ جانے کے بعد بھی ان کے درمیان یہ اختلاف چلتے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت دی، یعنی جو مسلمان ہیں، جو ہم امت مسلمہ ہیں، تو قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی کہ حق بات ہر معاملے میں کیا ہے۔ یہودیوں کی جتنی غلط باتیں تھیں ان کے بارے میں بتا دیا یہ غلط ہیں، صحیح بات یہ ہے۔ عیسائیوں کی جتنی غلط تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے، خدا کا بیٹا کہتے تھے، تین خدا مانتے تھے، ان سب کا رد کر دیا، بتا دیا کہ حق یہ ہے۔ وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ سولی دے دی گئی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سولی نہیں دی گئی، زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا۔ تو جس جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب معاملات کے اندر اہل ایمان کی رہنمائی کر دی۔ تو فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔
فرمایا اے ایمان والو، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی؟ انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ کافروں کی طرف سے ہم پہ بڑا ظلم ہے، بہت تنگ کرتے ہیں، بہت تکلیفیں دیتے ہیں، اذیتیں پہنچاتے ہیں، آپ ان کی ہلاکت کی دعا کریں، آپ دعا کریں یہ سارے ہلاک ہو جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ حالات آئے تھے۔ خدا کا کلمہ پڑھنا اور خدا کو ماننا اور خدا کے رسول کو ماننا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کے بدن پہ لوہے کی کنگیاں چلا کے ان کی کھال ادھیڑ دی جاتی تھی، ان کے سروں پہ آرے چلا کے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ تم پہ تو ابھی وہ حالات ہی نہیں آئے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، اور یہ ابھی تو تم پر وہ حالات ہی نہیں آئے جو پچھلے لوگوں پہ آئے تھے۔ فرمایا کہ ان کے اوپر کیسے حالات آئے، سختی، شدت، اور انہیں ہلا ڈالا گیا، جسے کہتے ہیں نا پاؤں کے نیچے سے زمین ہل جانا، سرک جانا۔ فرمایا کہ انہیں ہلا ڈالا گیا حتیٰ کہ رسول اور ایمان والے کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی ایسی تنگی، ایسی سختی، ایسی پریشانی کہ بے قرار ہو کے ایمان والوں کی زبان پہ یہ جاری ہوا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمایا جاتا ہے، لیکن آزمائش کی ایک حد ہوتی ہے، پھر اس کے بعد خدا کی مدد آتی ہے جب بندہ آزمائشوں میں صبر کرے۔ اس کے بعد فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں؟ تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر کے لیے ہے، اور تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو ہم کیا خرچ کریں؟ تو ارشاد فرمایا کہ تم جو کچھ بھی نیکی کا مال خرچ کرو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور یہ جو تم نے خرچ کرنا ہے فرمایا کہ ماں باپ پہ، رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ اور مسافروں پہ خرچ کرو، جو مستحق ہیں، جو ضرورت مند ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ اور رشتہ دار پیچھے رہ جائیں اور بقیہ پہ خرچ کر دیا جائے۔ سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے، پھر رشتہ داروں کا ہے، اس کے بعد پھر یتیموں، مسکینوں، غریبوں کا حق ہے۔ تو ان سب پر خرچ کرنا چاہیے، اور رشتہ داروں پہ خرچ کرنے میں ڈبل ثواب ہے۔ ایک ثواب تو یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کیا، اور دوسرا ثواب ہے صلہ رحمی کا، یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کا۔ اور ماں باپ جو ہے ان پہ خرچ کرنے میں اور زیادہ ثواب ہے کہ صلہ رحمی کا ثواب تو ہے، لیکن جو ماں باپ کی خدمت ایک اضافی شے ہے اور زیادہ بڑی شے ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، اور اس کے اوپر اگر بیان کیا جائے تو اس پہ گھنٹوں بیان ہو سکتا ہے کہ نفسیات اور زندگی گزارنے کے بڑے بیسک اصول اس کے اندر بیان کر دیے گئے۔ جو اس کا سیاق و سباق ہے وہ تو یہ ہے کہ جب جہاد فرض کیا گیا تو فرمایا کہ تم پہ جہاد تو فرض کر دیا گیا، اگرچہ
یہ تمہیں ناگوار ہوگا، طبیعت جو ہے وہ اس طرف آئے گی نہیں، کیونکہ لازمی بات ہے کہ جہاد میں کیا ہوگا کہ اگر یا ماریں گے یا مریں گے، زخمی ہوں گے، تو یہ نفس جو ہے وہ اس کو قبول تو نہیں کرتا کہ بندہ مارا جائے یا وہ زخمی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ تم میں ایک تعداد ہوگی کہ جن کو یہ ناپسند ہوگا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شے تمہیں ناپسند ہوتی ہے لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شے تمہیں بہت پسند ہوتی ہے لیکن وہ تمہارے لیے بری ہوتی۔ عام زندگی میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ سمپلی یہ سمجھ لیں کہ دوائی جو ہے، جو دوائی ہم کھاتے ہیں، اب کڑوی دوائی ہو کسے پسند ہوگی، لیکن ہمارے حق میں بہتر ہے۔ کسی کا آپریشن ہونا ہے، آپریشن نہیں ہوگا بندہ مر جائے گا، تو اب آپریشن کسے پسند ہے کہ اس کا جناب وہ چھریوں کے ساتھ اور جناب کینچی کے ساتھ اس کو کاٹ دیا جائے، لیکن ناپسند ہونے کے باوجود ہے بہتر۔ اچھا، اس کے برعکس ہوتا ہے کہ کوئی شے بڑی پسند ہوتی ہے لیکن ٹھیک نہیں ہوتی، نقصان دہ ہوتی ہے۔ بچے بولتے سارا دن کھاتے پیتے رہیں، ہر وقت میٹھا ہاتھ میں ہو اور ٹرافیاں اور کینڈیز کھاتے رہیں، لیکن کیا ان کے لیے ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک۔ تو پسند ہونا اور چیز ہے، اور اس کا مفید یا مضر ہونا یہ اور چیز ہے۔ تو زندگی میں بیسیوں چیزوں میں ایسے ہوتا ہے، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ پازیٹیو سائڈ دیکھے، اس کا مثبت پہلو دیکھے۔ گھروں کے بیسیوں مسائل میں آگے جا کے بلکہ خود میاں بیوی کے معاملات کے اندر بھی یہ بات آئے گی کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، بیوی کو شوہر ناپسند، شوہر کو بیوی ناپسند ہے، ناپسند، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے حق میں بہتر ہوتے ہیں۔ شوہر کو اللہ تعالیٰ اسی بیوی سے نیک، فرما بردار اور بڑھاپے کا سہارا اولاد عطا فرما دیتے ہیں، اور بیوی کو اسی شوہر کے ذریعے اس کی زندگی آسانی کا سبب بن جاتی ہے، اس کے اخراجات، اس کے بیسیوں معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی جگہ شادی کا دل کرتا ہے، فلاں جگہ شادی ہو جائے، پسند ہے، لیکن اگر شادی ہو جائے تو پوری زندگی جو ہاسپٹل کے چکر لگانے پڑتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں بھائی، پسند تو تھی لیکن ٹھیک نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے، اور جو شریعت کا حکم ہے اس پہ عمل ہو۔ اب ظاہری اعتبار سے بھلے لگے کہ نقصان ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ تمہیں لگے گا کہ بہت سی چیزیں تمہیں ناپسند ہیں لیکن وہی تمہارے لیے بہتر ہوتی۔ شریعت کے بہت سے احکام ہیں، طبیعت اتنا آتی نہیں ہے اس کی طرف۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، رمضان کے روزے رکھنا آسان کام نہیں ہوتا، خاص طور پہ گرمیوں کے اندر، لیکن وہی بہتر ہے، انہی میں خیر ہے، انہی میں فائدہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا۔ اے حبیب، آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ ایسی صورت بھی پیش آئی کہ جس میں حرمت والے مہینے کے اندر بھی لڑائی کا دن آ گیا۔ تو اب حرمت والے مہینے جو تھے، یہ جو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، تو ان کی جو عظمت و حرمت تھی وہ ہمیشہ سے لوگوں کے دلوں میں بہت تھی۔ تو اب ان دنوں میں جب لڑائی کا موقع آ گیا تو اب اس کے اوپر صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اس مہینے میں لڑنا ہے کیسا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں لڑنا گناہ ہے، اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، لیکن فرمایا کہ جن کافروں کے ساتھ تمہاری یہ لڑائی ہو رہی ہے، جو ان کے جرائم کی فہرست ہے، وہ اس مہینے میں لڑنے سے بھی بڑی ہے۔ ان کے جرائم کی فہرست یہ ہے کہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، جو مسلمان ہو جائے اسے تنگ کرتے ہیں، اسے مسلمان ہونے نہیں دیتے لوگوں کو، تو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دوسرا، خدا کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔
تیسرا، مسجد حرام سے مسلمانوں کو روک کے رکھتے، ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، ان کو آنے نہیں دیتے۔ چوتھا، مکے کے رہنے والوں کو انہوں نے وہاں سے نکال دیا، جیسے صحابہ کرام کو ہجرت کرنا پڑی۔ تو فرمایا کہ یہ جو ان کے جرائم ہیں، فرمایا کہ یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑے ہیں، جو حرمت والے مہینے میں لڑنا ہے اس سے بھی بڑے ہیں۔ تو لہذا جو اجازت ہے وہ ان کے ان جرائم کی وجہ سے ہے۔ اور فرمایا کہ فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ یہاں پر وہی کہ یہ جتنے ان کی حرکتیں ہیں یہ ساری فتنہ ہے، اور یہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ اور اس کے علاوہ آیت کا جو مطلق مفہوم ہے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تنہا فتنہ جو ہوتا ہے وہ قتل سے زیادہ بڑا جرم ہوتا ہے، کیونکہ قتل ایک قتل ہوتا ہے، فتنے سے بعض اوقات ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں یا ہزاروں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے یہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، اگر یہ طاقت رکھیں، یعنی اگر ان کے بس میں ہو تو جب تک تم اپنا دین نہ چھوڑ دو یہ تم سے لڑتے رہیں گے۔ لیکن صحابہ کرام الحمدللہ وہ دین پر ثابت قدم رہے۔ بعض وہ ایسے تھے کہ جو مسلمان ہوئے لیکن ان کا ایمان ہی کمزور تھا، تو اس کے بعد پھر وہ دوبارہ ادھر پلٹ گئے، اور جو مرتد ہو جائے اس کا کیا حکم ہے آگے وہ بیان فرمایا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے مرتد کی وعید کہ جو مرتد ہو گیا اور پھر اسے دوبارہ اسلام کی توفیق نہ ملی، اسی حالت میں مر گیا، تو فرمایا کہ اس کے سارے اعمال برباد۔ زندگی میں جتنی نیکیاں کی، خواہ اس نے جو ہے وہ 70 حج کیے ہوں اور ہزاروں لاکھوں نوافل پڑھے ہوں اور سینکڑوں قرآن اس نے مکمل کیے ہوں، اگر مرتد ہو گیا تو سب باطل۔ تو وہ بدبخت کے جو قادیانی ہو جاتے ہیں یا جو ہے وہ اور اپنے جو ہے وہ مستی مذاق کے اندر ہی کفریات اور التزامی کفر بول کے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور دین کو جو ہے مذاق بنا کے رکھ لیتے ہیں، تو ان کا یہ انجام ہے کہ ان کے سب اعمال برباد۔ اب وہ بھلے ہی بولے کہ ہم نے جناب اتنی بڑی ویلفیئر بنائی ہوئی ہے، ہم تو بڑا غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور ہم تو بڑا جو ہے وہ لنگر کرتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اگر مرتد ہو گئے تو سارے عمل باطل، نہ کھانا کھلانے کا کوئی ثواب ملے گا، نہ نمازوں کا کچھ ملے گا، نہ کسی اور عمل کا ثواب ملے گا۔ تو ایمان جو ہے، ایمان سب سے بڑی چیز ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھے، ایمان سب سے بڑی چیز ہے۔ باقی ساری دنیا کو کھانا کھلا دیں، ساری دنیا کو، 7.5 ارب آبادی ہے، ساری آبادی کو روزانہ 3 ٹائم کھانا کھلا دیں، اگر ایمان نہیں ہے تو سب برباد ہے۔ تو لہذا ایمان کی اتنی عظمت، اتنی اہمیت ہے، اسے معمولی نہ سمجھا جائے کہ فیس بک کی نظر کر دیا تو فلاں کی نظر کر کے اڑا دیا، بری صحبت میں بیٹھ کے الٹے سیدھے لوگوں کی باتیں سن کے ایمان برباد کر دیا۔ ایمان اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کی فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ہے جو صحابہ کرام تھے جن کے یہ افعال تھے، یہ اچھے اعمال تھے۔ ویسے تو آج تک جس کے یہ عمل ہوں گے اس کے لیے فضیلت ہے، لیکن جو اولین مصداق تھے وہ صحابہ کرام کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ دیے، مکہ مکرمہ سے حبشہ گئے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، خلفائے اربعہ چاروں اس میں شامل ہیں، سب نے ہجرت کی، عشرہ مبشرہ بھی اسی میں شامل ہیں، سب نے ہجرت کی۔ اصحاب بدر اس میں ایک تعداد تھی جو مکے سے ہجرت کر کے آئی تھی، پھر جنہوں نے راہ خدا میں جہاد کی۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، جنہیں خدا اپنی خاص رحمتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ صحابہ کرام کی عظمت کی بھی دلیل ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ قیامت تک کے ان مسلمانوں کے لیے فضیلت ہے کہ جو یہ اعمال کریں گے۔
اس کے بعد ایک فقہی مسئلہ، ایک حکم شریعت، ایک دین کا بڑا اہم حکم جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ فرمائے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ اے حبیب، آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرما دو ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا ایک سٹیپ بائی سٹیپ یہ احکام اترے تھے۔ سب سے پہلے تو چونکہ شراب جو ہے یہ غیر مسلموں میں، اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اس معاشرے کے اندر شراب بہت عام تھی۔ تو پہلا حکم یہ آیا کہ نماز کے وقت شراب نہ پیو، جب نماز پڑھو تو اس سے پہلے شراب نہ پیو، تاکہ نماز جو ہے وہ صحیح حالت کے اندر پڑھو، وہ نشے کے اندر نہ ہو۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ یہ نازل ہوئی کہ شراب اور جوئے کا سوال کرتے ہیں تو تم انہیں یہ بتا دو کہ اس میں فوائد بھی بہت ہیں۔ شراب کے اپنے کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح جوئے کے بھی فائدے ہیں، بندے کو مال بھی مل جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ اس میں بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ گناہ یہاں پر یہ مراد نہیں کہ ان کا کرنا گناہ ہے، کیونکہ ان کی حرمت بعد میں نازل ہوئی تھی، یہ نہیں کہ ان کا کرنا گناہ ہے، فرمایا ان میں بہت بڑا گناہ ہے کہ شراب پی کے آدمی کی عقل نہیں رہتی، تو اب اس کے بعد وہ کسی کو مار بھی سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے، وہ بدکاری میں بھی پڑ سکتا ہے، وہ اور گناہوں کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح جوئے کے نتیجے میں بھی آپس میں بغض پیدا ہوگا، لڑائی ہوگی، اور آپس میں قتل و غارت گری ہو سکتی۔ تو پھر یہ حکم نازل ہوا، یعنی اس میں اشارہ دے دیا کہ یہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی ایک اور آیت نازل ہوئی، اور اس میں صراحتاً فرما دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب اور جوا ناپاک شیطانی کام ہیں، تو تم ان سے بچو۔ پھر اس کی پکی حرمت جو ہے وہ نازل ہوگی کہ یہ حرام ہے۔ تو یہ اس کی ایک ترتیب تھی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ گناہ بھی ہوتا ہے۔ تو دیکھا یہ نہیں جائے گا کہ اس میں فائدہ ہے تو کرنا جائز ہو گیا، نہیں، دین کا یہ اصول نہیں ہے۔ دین کا اصول یہ ہے کہ اگر وہ گناہ کا کام ہے تو اب اس میں بھلے جتنا مرضی فائدہ ہو اس کو نہیں کیا جائے گا۔ سود کے اندر فوائد بھی ہیں۔ ایک آدمی اگر پیسے والا ہے اور وہ دوسروں کو قرض دیتا ہے اور اس پہ سود لیتا ہے تو اس کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا، یہ تو کما رہا ہے، تو کیا اس فائدے کی وجہ سے اس کے لیے حلال ہو جائے گا؟ نہیں، حلال نہیں ہوگا، سود حرام ہی رہے گا۔ اسی طرح شراب کے کچھ فوائد بھی ہوں گے لیکن اس کی تباہ کاریاں بہت ہیں، اور بالفرض نہ بھی ہوں تو جب خدا نے حرام کر دیا تو دیٹس فائنل، پھر وہ حرام ہے، اب اس کو نہیں استعمال کر سکتے۔ اس کے بعد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو زائد بچے۔ اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے کاموں میں۔ یہ صحابہ کرام کا ایک سوال تھا کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو فرمایا جو تمہارے خرچے کے بعد بچ جائے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے اخراجات پورے کرو، جو اضافی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ لیکن یہ جو حکم ہے یہ استحبابی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ سارا مال خرچ کر دینا فرض ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا وہ زکوٰۃ فرض کی، اور زکوٰۃ ہوتی ہے 2.5%، یعنی 1,00,000 روپے کے اوپر 2,500 روپے، 40,000 روپے کے اوپر 1,000 روپیہ، تو زکوٰۃ اتنی ہوتی ہے۔ اس کی شرطیں ہیں، نصاب ہو، سال گزر جائے، ساری چیزیں، تو اتنا خرچ کرنا فرض ہے۔ تو یہ جو حکم ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد دے دیا جائے یہ استحبابی حکم ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اور مسئلہ عرض کر دوں، بعض لوگ اسے
جو سوشلزم اور کمیونزم ہے اس کی دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی بندے کی ضرورت سے جتنا زیادہ ہے سارا ریاست کا، اس سے زیادہ رکھنے کا حق ہی نہیں۔ تو کسی زمانے میں ہمارے ملک کے اندر سوشلزم کے بڑے نعرے لگتے تھے، کمیونزم کے بڑے نعرے لگتے تھے، تو وہ اس طرح کی آیتیں بھی جو ہے وہ اپنے مقصد کے لیے پیش کرتے تھے، حالانکہ بالکل باطل ہے اس طرح کا مفہوم لینا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ضرورت سے زیادہ سارا مال رکھنا جائز ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ کہاں سے دینی؟ زکوٰۃ تو تبھی ہوگی نا کہ جب پیسے اضافی ہوں گے تو اس کا 2.5% دیں گے۔ تو اگر ضرورت سے زیادہ 1 روپیہ اپنے پاس رکھنا ہی نہیں ہے اور سارا ہی دے دینا ہے تو زکوٰۃ کہاں سے ہوگی؟ حج کہاں سے ہوں گے؟ صدقہ و خیرات کہاں سے ہوگا؟ پھر تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو لہٰذا یہ جو اس طرح کے سوشلزم والے یا جو نیا فتنہ آتا ہے قرآن کی 2-4 آیتیں جمع کرتا ہے اور اس کو اپنے مفہوم میں بیان کر دیتا ہے، تو یہ جو اس طرح کے نئے جو ہے وہ استدلال ہیں اور نئے نکتہ آفرینیاں ہیں، یہ سب باطل ہوتی ہیں۔ اب اگلی آیت کا ترجمہ فرمایا، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ یتیموں کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جدا خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں یتیموں کے حقوق پر بڑا زور دیا گیا اور فرمایا کہ یتیموں کا مال کھانا ایسا ہے جیسے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنا۔ اب جب صحابہ کرام نے یہ وعید سنی کہ یتیم کے مال کا اتنا سخت حکم ہے تو انہوں نے یتیموں کے مال بالکل جدا کر دیا کہ بھائی اس کو تو ٹچ بھی نہیں کرنا۔ ان کا کھانا بھی جدا کر دیا کہ ان کے پیسوں سے ان کا کھانا بنے گا، گھر کا کھانا جدا رہے گا۔ لیکن اس طرح کرنا آسان نہیں ہوتا کہ ایک ہی گھر میں جب بھی کھانا بنایا جائے تو 2 کھانے بنے، اچھا پھر اس کے بعد یتیم کا بنے بھی اتنا جتنا وہ استعمال کر لے، جو زائد ہے وہ اس کے لیے بچا کے رکھیں یا ضائع ہو جائے۔ تو وہ آزمائش میں آ گئے، تو انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس طریقے سے، اور اس میں یتیموں کا نقصان بھی ہے۔ تو اس پہ فرمایا کہ تمہیں ملانے کی اجازت ہے، تم ان کا کھانا اپنے کھانے کے ساتھ ملا کے بنا لو، اس کی اجازت ہے۔ لیکن فرمایا کہ اب نیت کس کی کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ ایک بندہ یتیموں کا مال اس لیے ملا رہا ہے کہ ہڑپ کرے گا، اور دوسرا اس لیے ملا رہا ہے کہ اس کا ضائع نہ ہو اور جتنا اس کا حصہ بنتا ہے اتنا اس میں ڈال لیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ مفسد کون ہے، مصلح کون ہے، فساد کی نیت کس کی ہے اور اصلاح کی نیت کس کی ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ تو فرمایا اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، تمہیں حکم دیتا نہیں علیحدہ بناؤ یتیموں کا سب کچھ علیحدہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ملانے کی اجازت دی۔ تو یہ یتیموں کے مال کے حوالے سے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور آج کے زمانے میں ایک اور بات میں عرض کروں کہ یتیموں کے مال کے حوالے سے غفلتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی گھر میں اگر کوئی شخص فوت ہوا اور اس کے بچے یتیم ہیں تو ان کا مال سب مل کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ایسی اجازت نہیں ہے، یتیم کا مال استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ اچھا اسی طریقے سے ہوتا کیا ہے کہ انہی یتیم بچوں کے مال سے اس فوت ہونے والے کے سوئم کیے جاتے ہیں، اس کا 40واں کیا جاتا ہے، گھر آنے والوں کی مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ یتیم کے مال سے نہ تو سوئم کا جو کھانا ہے وہ پکایا جا سکتا، نہ 40ویں کا کھانا پکایا جا سکتا، نہ یتیم کے مال سے مہمان نوازی کی جا سکتی۔ تو اب لا علمی میں اور جہالت کے اندر لوگ اس میں پڑ جاتے ہیں اور یہ اتنے شدید گناہ میں پڑتے ہیں۔ تو یتیم کے احکام جو ہے بڑے سخت ہوتے ہیں، اس حوالے سے بہت زیادہ کانشیس رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان در سے قرآن